ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کس مزاح ہے محمد علی جناح۔ لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر، ایسی کری کماں ہے محمد علی جناح۔ رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور ہم وطنوں، السلام علیکم۔ میرا نام ختیجہ اکرام ہے۔ میرا آج کا عنوان ہمارے عظیم بانیوں پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح۔ اتنے کم وقت میں اتنی عظیم شخصیت کا احاطہ کرنا میرے لیے کرا امتحان ہے۔ 25 دسمبر کو پیدا ہونے والا یہ بچہ، کسے پتا تھا کل کو یہ بابا قوم بن جائے گا، اور ہمارے عظیم رہنما بھی صدر اعلی وقار قائد اعظم نے اپنی محنت اور سچی لگن سے مسلمانوں کو ہندو سے نجات دلائی۔ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ مسلمان ایک قوت بن کر ابھریں۔ وہ چاہتے تھے کہ شیعہ، مسلمان، بریلوی، دیوبند سب مل کر اکٹھے رہیں۔ صدر اعلی وقار قائد اعظم چاہتے تھے کہ اتحاد اور اتفاق سے اس پاکستان میں اتحاد و تنظیم کا دورہ ہو، مگر یہاں پر ایمان نہیں ملتا، یہاں پر لڑائی جھگڑا ملتا ہے، اتفاق نہیں ملتا، یہاں کالے گورے، امیر غریب کا فرق کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم کی مثال ایک ایسی مثال کابینہ کے اجلاس میں ملتی ہے، جہاں قائد اعظم نے فرمایا، ہر کوئی اپنا کھانا پینا گھر سے لے کر آیا کرے، قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، وزراء کے لیے نہیں۔ امیر علی وقار مگر افسوس ہماری آج کی حکومتیں اپنا پیٹ بھرتی ہیں غریبوں کا حق مار کر۔ آج آپ سامنے ہے پاکستان کا یہ حال۔ جناب صدر 23 مارچ 1940 میں اجلاس کا آغاز ہوا۔ اس کی صدارت قائد اعظم نے کی۔ انہوں نے فرمایا کہ مسلمان الگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا رہن سہن الگ، ان کا کھانا پینا الگ۔ اس لیے قائد اعظم نے فرمایا، مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے جس میں مسلمان آزادی سے رہ سکیں۔ قائد اعظم کا فرمان، اتحاد، تنظیم اور ایمان۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ شکریہ۔